اب میں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والے اس نوجوان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جس کی زیارت کے لیے نوجوانوں کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں۔ آج وہ لاہور کی سرزمین پہ تشریف لائے ہیں تو یہ اتحاد اہل سنت والجماعت کے کارکن اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اس نوجوان قائد کو، اس نوجوان کلمہ حق کہنے والے انسان کو نعروں کی گونج میں دعوت خطاب دے رہے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا سید عدنان کاکا خیل، میں دعوت دے رہا ہوں، زوردار نعروں میں استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان امام اعظم، سر بکف سر بلند۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، بیانات یا تو خطباء حضرات فرمائیں گے جن میں سے چند کا نمونہ آپ نے دیکھ لیا، یا کلمات تبریک مشائخ اعظام فرمائیں گے جن کے وجود کی برکت سے اور جن کی وجہ سے آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم راہ حق کے اوپر ہیں۔ انہی کے نورانی وجودوں کی توسل سے اور اسی کی برکت سے ہمیں اپنے بارے میں یہ خیال رہتا ہے کہ انشاءاللہ اگر ان کے نقش پا پر چلتے رہے تو کامیابی کی منازل طے کریں گے۔ میں بہت ہی، جس طرح آخر میں گیلانی صاحب نے جو شعر پڑھا، ہم حقیقتاً صرف اس شعر کا مصداق ہیں کہ اہل حق کی چونکہ مجلس تھی، اس میں حاضری لگوانا ضروری تھا۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے ہی میں کراچی سے یہاں پہنچا ہوں اور اس چند کلمات کے بعد سیدھا واپس ایئرپورٹ پہنچ کے واپس کراچی جانا ہے۔ اس مجلس میں آمد کا مقصد نہ یہاں پر کوئی بیان تھا، نہ یہاں پر کوئی لمبی اور تفصیلی بات تھی، بلکہ فقط اس میں نام لکھوانا ہے کہ یہ اہل حق کی مجلس ہے اور یہاں پر ہم اپنے آپ کو اس کا شریک سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو اس خطے کے اندر جتنا دین کا کام ہوگا یا اس سے پہلے جتنا دین کا کام ہوا ہے وہ اسی جماعت سے ہوا ہے۔ آئندہ بھی جو آج بھی باطل کی ساری نگاہیں، کفر کی ساری نگاہیں اسی جماعت کی طرف متوجہ ہیں۔ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ دینی مدارس کے طلبہ کی اکثریت پر مشتمل جو مجمع ہے، پوری دنیا کی توجہ کا اس وقت ایک مرکز ہے، اس وجہ سے کہ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایسے ماضی سے متعلق لوگ ہیں، یہ ایسے اکابر سے متعلق لوگ ہیں جن کی گردنیں کٹی تو ہیں مگر کبھی جھکی نہیں ہیں، جو سرے دار لٹکے تو ہیں مگر نہیں آئی ہے۔ آج اگر ہم اس آزاد خطے کے اندر کھڑے دین کی بات آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کے قدموں کی دھول کی برکت ہے۔ اگر آج ہماری زبانوں کے اوپر حق کے نغمے اور زمزمے بلند ہوتے ہیں تو یہ بھی ان کی صحبتوں کی برکت ہے، ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اور بڑی محرومی ہوگی اور بہت ہی ایک انسان کی کمبختی ہوگی کہ اگر وہ جیتے جی اس قافلہ حق کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ آج جتنے فتنے اس حوالے سے کھڑے ہوئے ہیں ہم بڑے ہی شکر گزار ہیں اپنے مخدوم کے، اپنے محترم حضرت مولانا الیاس صاحب گھمن کے، جو دیوانہ وار ان فتنوں کا تعاقب کرتے ہیں۔ جہاں پتہ چلے بڑے اخلاص کے ساتھ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ آج انہی کے اخلاص کی برکت سے اتنا بڑا مجمع رات کی اس تاریکی کے اندر اتنی دیر میں یہاں پر ایسا جمع بیٹھا ہے کہ جیسے سب کو سانپ سونگا ہوا ہو۔ مشائخ اعظام تشریف فرما ہے۔ یہ ساری چیزیں، ان سب کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق اس لیے مضبوط کرنا ہے کہ ہمارے قدم اس قافلے کے قدم کے اوپر پڑیں جس کے لیے اللہ جل جلالہ نے کامیابی لکھ دی ہے اور جس کی نظیر ماضی میں بھی چشم فلک نے نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنی بات نہیں کروں، اسی لاہور میں آج سے 10-11 سال پہلے مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری دفعہ تشریف لائے تھے۔ مجھے مولانا کا جملہ کبھی بھی نہیں بھولتا، کیونکہ مولانا کی حیثیت کو دیکھ کر، تاریخ کے اوپر اور مسلمانوں کے عروج و زوال پر ان کی جو نظر تھی اس کو دیکھ کر اس جملے کی اہمیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جامعہ اشرفیہ کی ختم بخاری کے موقع پہ مولانا نے فرمایا
کہ ہم نے فقط تاریخ لکھی نہیں ہے، فقط تاریخ پڑھی نہیں ہے، بلکہ تاریخ لکھی بھی ہے، اور ہماری لکھی ہوئی تاریخ کی کتابوں کو الحمدللہ حوالے کی کتب کی حیثیت حاصل ہے۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر مجدد الف ثانی سے لے کر برکت العصر، ریحانۃ الہند، شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک اکابر کا جو سلسلہ اور جو کڑی پیدا ہوئی ہے، پوری دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور فرماتے تھے کہ یہ بات میں عربوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگ عربوں میں بھی پیدا نہیں ہوئے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش بختی ہے، ہمارے ان اکابر کے نام لیوا اور ان کی مسندوں کے جانشین، ان کے خلفاء آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چراغ سے یہ چراغ انشاءاللہ جلتا رہے گا۔ ہماری حفاظت انہی کے دامن کو پکڑنے میں ہے۔ میں اسی کے اوپر اکتفا کروں گا۔ باقی جو بیانات اہل علم کے ہوں گے، مشائخ اعظام کے ہوں گے، آپ اس کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔